بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ وائس ڈیجیٹل اور میں آپ کا میزبان محمد رحمان بھٹا۔ ناظرین، پی ڈی ایم حکومت کو ختم ہوئے ابھی 1 ماہ گزرا ہے اور پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ توپوں کا رخ نون لیگ کی طرف کر دیا ہے اور یہ اب گولہ باری جاری ہے۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے طارق جمال صاحب۔ جی طارق جمال صاحب، یہ ابھی 1 ماہ گزرا ہے تو یہ کیا ایسے معاملات ہو گئے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے جو رہنما ہیں چھوٹے بڑے وہ نون لیگ کو تنقید کا جو ہے اس وقت انہوں نے نشانہ بنایا ہوا ہے؟ یہ بھٹا صاحب وہ کیا کہتے ہیں، ابتدائے عشق ہے، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ ابھی ان کا عشق جو ہے وہ تقریباً 1.5 سال ہوا ہے، تو آپ دیکھ لیں ابھی نیا الیکشن ہوا نہیں اور تند و تیز بیانات شروع ہو گئے ہیں۔ معاملہ ہے اقتدار کی جنگ کا۔ جب اقتدار کی جنگ ہوتی ہے تو باپ بیٹا بھی ایک دوسرے کے سامنے آ جاتے ہیں۔ یہاں پر اب پیپلز پارٹی کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ مسلم لیگ نون کا خاص طور پر میاں نواز شریف کا مستقبل قریب کی سیاست میں بڑا اہم رول ہے۔ تو ظاہر ہے وہ ایک بڑی پارٹی ہے، وہ بھی حکومتوں میں رہی ہے، ان کے رابطے بھی ہوتے ہیں، ان کو نظر بھی آ رہا ہوتا ہے، خبریں بھی مل رہی ہوتی ہیں۔ تو ایکچول جو معاملہ جہاں پہ ایک سٹارٹ ہوا ہے نا، وہ یہ ہے کہ نواز شریف کے ساتھ معاملات کیوں ہو رہے ہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں۔ بلاول صاحب کی عمر 35 سال ہو گئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان کو وزیر اعظم بنانا چاہیے، جبکہ وہ اگلی یہ جو الیکشن ہونا ہے نا، یہ چاہے سال بعد ہو چاہے 2 سال بعد ہو، اس میں نواز شریف صاحب کا رول بڑا اہم ہے۔ اس پہ اب ان کو سی کی میٹنگ ہوئی تو وہاں بھی فیصلہ ہوا ہے کہ نون لیگ کو تھوڑا سا دبائیں، ان پہ تنقید کریں۔ تو پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو بڑی قیادت ہے یعنی زرداری صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب، وہ کریں گے سلجھے انداز میں نون لیگ پر اٹیک۔ تو جتنا نیچے چھوٹا عہدیدار ہوگا، جیلا ہوگا، وہ کھل کے تیر برسائے گا نون لیگ کی قیادت پر۔ یعنی وہ جتنا چھوٹا ہوگا بندہ اتنا ہی بڑے لیڈر نواز شریف پر زبردست انداز سے تنقید کرے گا۔ تو یہ اب یہ سلسلہ چل پڑا ہے۔ آپ وہ کہہ رہے ہیں جی لاڈلا، وہ کہہ رہے ہیں بلاول صاحب کہہ رہے ہیں، زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ پرانے لاڈلے نے نئے لاڈلے کی جگہ لے لی ہے، یعنی نیا لاڈلا ختم ہو گیا ہے اور پرانا لاڈلا آ گیا ہے۔ یعنی وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم کیوں نہیں۔ تو یہ جو ہے اس چیز کو دیکھ کے وہ ایک اپنا پریشر ڈیولپ کر رہے ہیں کہ تاکہ ان کو بھی ایک راستہ ملے۔ جی طارق جمال صاحب، یہ بتائیے نا کہ سی کا جو اجلاس لاہور میں رہا ہے اس میں پنجاب اور جنوبی پنجاب کو جو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے آئندہ انتخابات کے حوالے سے پیپل پارٹی کی طرف سے، تو آپ کا کیا ذرائع بتا رہے ہیں؟ وہ یہ ہے کہ جنوبی پنجاب میں ذرا پیپلز پارٹی کی ہے ووٹ بینک، تو سینٹرل پنجاب میں تو وہ وننگ پوزیشن میں تو ہے ہی نہیں، مقابلے میں بھی نہیں ہے۔ سینٹرل پنجاب میں تو ظاہر ہے پی ٹی آئی کا اور نون لیگ کا مقابلہ ہونا ہے، تو وہ ان کا فوکس ہے جنوبی پنجاب۔ تو وہ ادھر سے وہ چاہتے ہیں کچھ سیٹیں نکال لیں، کوئی ایم این اے کی سیٹیں نکال لیں اور فیڈرل میں ان کا ایک پوزیشن مستحکم ہو سکے۔ تو یہ سارا اب یہ آگے آگے جیسے جیسے بھٹا صاحب انتخابات میں جائیں گے یہ لڑائیاں بڑھیں گی اور تنقید بھی بڑھے گی اور ایک دوسرے پہ الزامات بھی لگائیں گے۔ ابھی لاڈلا لاڈلا کر رہے ہیں اور بلاول صاحب ڈیمانڈ کر رہے ہیں، رولا ڈال رہے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہا۔ ابھی تو الیکشن ہوئی نہیں، ابھی نہیں طارق جمال صاحب یہ بتائیں کہ پی ڈی ایم کا حصہ رہے ہیں، مل کے انہوں نے ملک کے جو حالات رہے ہیں وہ تو یہ مل کے کیے ہیں انہوں نے، تو اب بیانیہ کیا لے کے جائے گی پیپلز پارٹی کی؟ مہنگائی، پیٹرول، بجلی، یہ سارا کچھ انہوں نے مل کے، تو ان کا کیا بیانیہ ہوگا؟ یہ ایک ایسی ستم ظریفی ان کی کہ جو پچھلا سارا کردار رہا ہے اس میں تو یہ حصہ دار رہے ہیں۔ تو اب جو ہے یہ آپ کو اندازہ آپ کو یاد کرواتا چلوں، ایک دفعہ پیپلز پارٹی مظاہرے بھی کر چکی ہے ایک دن نا مہنگائی کے خلاف۔ اچھا، عموماً یہ ہوتا ہے کہ جیسے اب جماعت اسلامی بھی کل کرنے جا رہی ہے مظاہرہ، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ پرائم منسٹر جس حکومت کا ہوتا ہے، جس پارٹی کا ہوتا ہے، اس کی حکومت کاؤنٹ ہوتی ہے۔
تو اب یہ چاہ رہے ہیں، اب یہ کریں گے ایسا کہ یہ مہنگائی، یہ جو بھی سلسلہ تھا وہ تو نون لیگ کی تھی حکومت، آپ تو اتحادی تھے. نہیں، اتحادی کا مطلب کیا ہے کہ انہوں نے وفاقی وزارتیں بھی لی. ہاں جی، یہ دیکھیں نا طارق جمال صاحب، لیکن وہ صاحب وہ پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں وہ یہ ہوتا ہے نا کہ سیٹیں زیادہ کس کی تھیں، حکومت کس کی، پرائم منسٹر کس کا تھا، وزیر خزانہ کس کا تھا، وزیر داخلہ کس کا تھا. ہم تو اتحادی تھے. وزیر خارجہ تھا، وزیر خارجہ کے پاس کیا ہوتا ہے، اس کا مہنگائی سے کیا لینا دینا ہوتا ہے. وہ تو الٹا کریڈٹ لے رہے ہیں کہ ہماری وجہ سے وہ آئی ایم ایف کا معاہدہ ہوا اور فلاں فلاں امداد آئی، فلاں فلاں ملکوں سے ہوئی. تو وہ سارا اس سلسلہ میں طارق جمال صاحب آپ یہ بھی بتائیے گا کہ ایک طرف تو چلے یہ پنجاب یہ آگے تیزی آئے گی جی اس لڑائی میں. میں آپ جی کو ذرا یہ یہاں جی طارق جمال صاحب یہ بتائیں کہ اب سندھ میں بھی جو اتحاد ہوتے نظر آ رہے ہیں، جی اس میں بھی آپ بتائیے گا ذرا پیپل پارٹی کہاں پہ کھڑی ہے اب سندھ میں بھی؟ اب دیکھیں نا سندھ میں تو ویسے تو اگر دیکھا جائے تو سندھ پیپلز پارٹی کا کلیئر ہے. اب یہ سینیریو ایک چینج ہو رہا ہے نا. چینج کس طرح ہو رہا ہے، اتحاد بن رہے ہیں، اتحاد ان کو ڈسٹرب کر سکتے ہیں. تو وہ اس پہ بھی وہ نالا ہے وہ کہ یہ کیوں کر رہے ہیں، نون لیگ کیوں سندھ میں اتحاد بنا رہی ہے. اب وہاں فضل الرحمان صاحب نے بھی وہاں ایفرٹ کی ہے، نون لیگ بھی، مریم نواز صاحبہ جا رہی ہیں ابھی سندھ میں، ان قریب آپ کو نظر آئیں گی وہاں، وہ اتحادی جوڑ توڑ کریں گی تو وہ ایک الائنس بنے گا. تو وہ جو الائنس بنے گا ڈیفینیٹلی اس نے ڈینٹ ڈالنا ہے پیپلز پارٹی کو، اس نے کسی اور کو تو نہیں، کیونکہ رولنگ پارٹی تو وہاں پیپلز پارٹی ہے سندھ کی. تو اس لیے جو ہے وہ وہاں پیپلز پارٹی کو یہ تشویش ہے کہ یہ یہاں کیوں آ کے سندھ میں اتحاد بنا رہے ہیں. اتحاد سے ڈینٹ ڈالا جا سکتا ہے کیونکہ اس میں بھٹا صاحب پھر وہ دوسرے جو گروپس ہیں وہاں پہ کئی ایسے ہیں جن کی ہے، جیسے ڈی ڈی اے بنے گا، فضل الرحمان صاحب کے کئی حلقوں میں ہے، نون لیگ کا بھی ظاہر ہے کچھ کئی جگہ ہے. تو وہ پھر یہ تکلیف تو ہوتی ہے نا کہ ہمارے گھر آ کر یہ کام کر رہے ہیں سارا. جی ناظرین، جیسا کہ طارق جمال صاحب بتا رہے ہیں کہ آئندہ دنوں میں نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے بھی باتیں ہو رہی وہ ہیں. معاملات طے ہو گئے ہیں، وہ ہم اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں. نواز شریف صاحب کے ساتھ معاملات طے ہو گئے ہیں اور جیسا کہ پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ وہ ان کا رول ہے مستقبل کی سیاست میں. اس الیکشن میں تو ہے، اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہوگا کیونکہ یہاں سینیریو چینج ہوتے پتہ نہیں چلتا. کبھی عمران خان کے ساتھ کیا تھا تو آپ دیکھ لیں آپ کے سامنے کیا ہو رہا ہے. جی ناظرین، جو آنے والا وقت ہے وہ مزید جو ہے وہ گولہ باری میں جو ہے وہ ہمیں جو ہے سپیڈ نظر آئے گی. جو اب جماعتیں ایک طرف ابھی پیپلز پارٹی ہے، اب بھی آپ آئندہ چند دنوں میں دیکھیں گے کہ نون لیگ بھی جو ہے ان کے آمنے سامنے دونوں پارٹیوں کے جو رہنما ہیں وہ گولہ باری تیز کر دیں گے. تو ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ وائز ڈیجیٹل اور میں آپ کا میزبان محمد رحمان. اللہ حافظ.